آپ نے سنے میرے سے قبل بہت ہی پیارے انداز میں منظوم نوکری آپ نے سنی. یقیناً آپ کے چہروں سے بھی عیاں تھا کہ آپ نبی اعظم کی آمد پہ خوش ہیں. یقیناً آپ نے جتنا ہو سکتا تھا کوشش کی اشعار پہ منظوم نوکری پہ. آپ نے نبی اعظم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. میں اشعار تو نہیں پڑھنے لگا, منظوم نوکری تو نہیں پڑھنے لگا, لیکن میں نے جس سے ابتدا کی ہے اس سے پہلے عربوں میں بڑے مشاعرے ہوتے تھے. توجہ فرمائیے, بڑے مشاعرے ہوتے تھے, بالخصوص بڑے شاعر تھے, ان کے مقابلہ ہوتا تھا اور اس مقابلے میں جس کا شعر بلند ہوتا تھا اس کو کعبہ کی دیوار پہ لکھ دیا جاتا. اس کو کیا کیا جاتا تھا؟ کعبہ کی دیوار پہ لکھ دیا جاتا تھا. مقابلے ہوتے تھے, مشاعرے ہوتے تھے. جس کا بھی شعر بلند ہوتا تھا اور جو شعر بلند ہوتا تھا اس کو بیت اللہ کی دیوار پہ لکھ دیا جاتا تھا. میں وہ پڑھنے لگا ہوں جب قرآن نازل ہوا اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر نازل ہوئی تو کسی شاعر میں جرأت ہی نہیں تھی کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے بیت اللہ کی دیوار پہ لکھ دو گئی. یہ سورہ کوثر کہاں پہ لکھی گئی؟ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لکھ دی گئی. تو منظوم نوکری کا بھی ظاہر ہے بہت بڑا شاعر ہے, وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے, لیکن جس نبی کی آمد ہے اس کا بہت بڑا معجزہ ہے اور اس معجزے کا نام ہے قرآن. اتنا عظیم معجزہ ہے کہ جس سے اگر اس کے کلمہ پڑھنے والا استفادہ نہیں کرے گا تو سورہ فرقان میں یہ شکایت موجود ہے کہ میرا حبیب قیامت والے دن یہ کہے گا کہ پروردگار میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا, میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو میں نے سورہ جمعہ کی 2 آیات پہلی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. خداوند متعال ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. چند منٹ پہلی آیت پہ اور چند منٹ دوسری آیت میں موقع کی مناسبت سے اجازت ہے؟ آپ تھک تو نہیں لگے ہیں؟ اگر تھکے ہیں تو ایک سلام پڑے تاکہ آپ کی تکابر رکھو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کی وجہ یہ ہے کہ درود ایک ایسی عبادت ہے, روایات میں ملتا ہے کہ درود پاک سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہے درود اہل بیت. درود پڑھیے گا ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ نبی اعظم کا جشن منا رہے ہیں نا, اب ظاہر ہے جشن منانے کا طریقہ بھی قرآن ہی بتائے گا, وگرنہ تو آپ گلیوں میں, بازاروں میں, چوکوں میں بھی ایک جشن سنتے ہیں. اب وہ بھی ایک جشن ہے جہاں ڈک لگے ہوئے ہیں, لوگ دھماکے مارے. نہیں, جشن کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے, وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے لولا کا لما خلقت الافلاک. حبیب اگر تجھے نہ بناتا تو کسی کو بھی نہ بناتا. ہر چیز اللہ نے بنائی ہے حبیب کے صدقے میں.
اب جب حبیب کو بھیجا ہے تو بے مقصد تو نہیں بھیجا، اس کے بھیجنے کا کوئی مقصد ہے، بلکہ خدا تو قرآن میں فرماتے ہیں میں نے ہر نبی کو بھیجا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، توجہ ہے دی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا میں نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے، اور اس کا کام کیا تھا کہ لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کے اللہ کی بندگی کی طرف لے جائے، اور لوگوں کو کیا کریں، طاغوت سے بچائیں۔ یہ مقصد تھا، کیونکہ نبی اعظم کا جشن ہو اور مقصد بیان نہ ہو، پھر جشن کیا ہے؟ کیونکہ نبی اعظم کی ایک محنت ہے، 63 سال کی محنت، 23 سال کی نہیں، 40 سال کردار کے، یہ بھی نبوت منوانے کے لیے ہے، کردار منوایا 40 سال، تو پتہ کیسے چلے گا کہ مقصد کیا ہے، جشن کیسے منانا ہے؟ مثلا قرآن ہی آپ کو بتائے گا۔ آج اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ عید کیسے ہوگی، آپ سنتے ہیں نا عید میلاد النبی، تو یہ آپ کو کون بتائے گا؟ قرآن ہی بتائے گا کہ یہ دن عید کا ہے یا نہیں ہے۔ اب قرآن میں کہاں میں لکھا ہے؟ پڑھے سورہ مائدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے، پروردگار ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل فرما، توجہ تو کریں، ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل فرما، اور جب فرما دے تو پھر کیا ہو؟ اس دن کو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن قرار دے، توجہ فرما رہے ہیں، اس دن کو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن قرار دے۔ تو پھر قرآن کہہ رہے، سورہ مائدہ کہہ رہی ہے کہ اس دن کو جس دن دسترخوان اترا عید کا دن قرار دیا گیا۔ تو میرا سوال ہے، قرآن نے تو جواب نہیں دیا، اور وہ جواب کیا ہے کہ جس دن اللہ دسترخوان نازل کرے وہ عید ہو سکتی ہے، اور جس کے صدقے میں دنیا کو مل رہا ہے، جس کے صدقے میں دنیا کو رزق مل رہا ہے، اس کے آنے کا دن عید کیسے نہیں ہوگا؟ اس کے آنے کا دن بھی، کیونکہ ہمارے مسائل تو یہ، ہم تو جھگڑ رہے ہیں، اور جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ جی کوئی کہتے 12 کو ہونی چاہیے، کوئی 17 کو ہونی چاہیے۔ ہم وہاں پہ ڈٹ کے بڑی اچھی بات کی، جو علماء نے کیا کمال فیصلہ کیا، انہوں نے کہا 12 کو بھی چھوڑو، 17 بھی چھوڑو، پورا ہفتہ ہی ہفتہ وحدت مناؤ۔ یہ علماء ہی بات کر سکتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سب کچھ نبی کے صدقے میں، تو پھر 12 اور 17 کی کیا بات ہے؟ جب دل چاہے نبی کا ذکر کرو۔ اور آج تو اس میں بھی اعتراض ہے، پھر یہ میلاد کیسے ہوگا، ذکر کیسے ہوگا؟ اللہ کہہ رہے میری نعمت کا ذکر کرو۔ اب اس کے کائنات میں نبی سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو نبی کا ذکر کر رہے ہیں، تو بات توالد نہ ہو جائے۔ خدا فرما رہے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ خدا فرما رہے ہیں جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن ان کی تسبیح تیری سمجھ سے باہر ہے، ان کی تسبیح کو تو سمجھ نہیں سکتا۔ یعنی زمین کیا تسبیح کرتی ہے تجھے نہیں پتا، آسمان کیا تسبیح کرتا ہے تجھے نہیں پتا، ستارے کیا تسبیح کرتے ہیں تجھے نہیں پتا، چاند کیا تسبیح کرتا ہے تجھے نہیں پتا، سورج کیا تسبیح کرتا ہے تجھے نہیں پتا۔ علماء نے کیا کمال جملہ کہا، یقیناً آپ کے ذہن تیار ہے اور آپ کے چہرے بھی، میں دیکھ رہا ہوں یہ جملہ آپ سنیں گے جو علماء نے بیان کیا، مفسرین نے بیان کیا۔ علماء نے کہا یہ جو نبی کے ہاتھوں پہ آ کے کنکر کلمہ پڑھتے تھے نا، یہ معجزہ نہیں تھا کہ کنکروں نے کلمہ پڑھا، کنکروں نے تسبیح کری، یہ نہیں معجزہ تھا۔ فرماتے ہیں معجزہ یہ تھا کہ نبی نے یہ دنیا کو سنوا دیا کہ کنکر کیا
یہ دنیا کو بتا دیا، سنوا دیا کہ یہ کنگر کیا تسبیح کرتے ہیں. یہ کنگر دنیا میں جو کچھ ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، یہ کیا کرتے ہیں جی؟ تسبیح کرتے ہیں. یہ سارے کس کی تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. نبی اعظم نے فرمایا کہ یہ جو تم سبحان اللہ کہتے ہو، تم نہیں جانتے اس کا کیا مقام ہے؟ صحابہ نے کہا کیا مقام ہے؟ نبی فرماتے ہیں یہ جو تم ایک دفعہ کہتے ہو تو سبحان اللہ، فرمایا خدا متعال جنت میں ایک پھلدار درخت اگاتا ہے تمہارے لیے. کیا کرتا ہے جی؟ جنت میں ایک پھلدار درخت تمہارے لیے اگاتا ہے. ایک بندے نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جنت میں میرے تو باغات ہوں گے، میں تو بڑی دفعہ دن میں کرتا ہوں سبحان اللہ. نبی اعظم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو جتنی دفعہ پڑھے گا اللہ اتنے درخت لگائے گا، باغات بھی بنائے گا. لیکن یاد رکھے گناہ کر کے، گناہ کی آگ بھیج کے ان درختوں کو جلا نہ دینا. گناہ کی آگ بھیج کے ان درختوں کو جلا نہ دینا. تسبیح یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں اس کا بڑا مقام ہے. ایک بندے نے ہوا میں تخت دیکھا جناب سلمان ابن داؤد کا، کہا سبحان اللہ کیا تخت ہے، کیا جناب داؤد کے بیٹے جناب سلمان کو شاہی ملی. ہوا نے پیغام پہنچایا، جناب سلمان نے تخت کو اتارنے کا حکم دیا. جب تخت نیچے آیا جناب سلمان قریب آئے، اس بندے کے قریب آ کے کہتے ہیں اے عبد خدا تجھے پتا ہے کہ یہ جو تو نے تسبیح کی ہے اس کا مقام کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا. اسی وقت جناب سلمان ابن داؤد نے فرمایا یہ جو تو نے ایک دفعہ کہا ہے نا سبحان اللہ، کیا اس ہستی کا مقام ہے جسے اتنی بڑی شاہی ملی؟ یہ جو تو نے سبحان اللہ کہا ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو میری اس سارے تخت سے اور شاہی سے بہتر ہے. اس کا اجر جو تجھے ملے گا اس سے زیادہ ہے. اور آج دیکھ لیں آج وہ تخت کدھر ہے، آج وہ شاہی کدھر ہے، لیکن خدا ہر عیب و نقص سے مبرہ و منزہ ہے آج بھی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ تسبیح، یہ ذکر جو آپ کرتے ہیں، اسی لیے تو نبی آئے. ان کے تو آنے کا مقصد ہی یہ ہے، میں نے پہلے بھی پڑھ لی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. انبیاء کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ کیا کریں، ہر امت میں بھیجا، کوئی اعتراض نہ کر سکے، ہر امت میں بھیجا. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی کی طرف لائے. طاغوت کا لوگ انکار کریں، یہ انبیاء کا مقصد تھا. جب سبھی انبیاء کا مقصد ہے تو ہمارے نبی کا بھی تو یہی مقصد ہوگا. اب بڑی معذرت کے ساتھ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو علماء کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ بولو نا، یہی مقصد ہونا چاہیے نا کہ لوگوں کو کیا کریں، لوگوں کی بندگی سے نکال کے کدھر لیں؟ خدا کی بندگی کی طرف. طاغوت کے سامنے کھڑے ہو جائے. طاغوت کے سامنے ابھی بات ہو رہی تھی نا تسبیح کی. کسی بندے نے مولا امیر پہ سوال کیا یہ تسبیح کا معنی کیا ہے، سبحان اللہ جو کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ مولا متقیان نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بیزاری آپ نے کرنی ہے، اظہار نفرت کرنے کہ جو مشرک اللہ کے بارے میں کہتے ہیں. یہ ہے تسبیح. اور علماء نے بیان کی یہ جو ذکر آپ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے ذکر لفظی، ایک ہوتا ہے ذکر عملی، ایک ہوتا ہے ذکر قلبی. توجہ فرما رہے ہیں؟ ذکر لفظی اپنے زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ذکر عملی یہ ہے کہ آپ کے اعضاء و جوارح سے بھی پتہ چلے. ذکر قلبی یہ ہے کہ تیرے دل میں ہر وقت خدا حاضر ہو، تو سمجھے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہوتا ہے ذکر. اور خود چھٹے معصوم فرماتے ہیں ہمارا شیعہ تو وہ ہے کہ جو خلوت میں کثرت کے ساتھ خدا کا ذکر کرتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟
خدا کا ذکر کرتا ہے. اور جس ہستی کی آمد ہو رہی ہے آج کے دن, اس کو اللہ نے بھیجا اور فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں پہ بھی علماء نے مفسرین نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے لکھا یہ جو دوسری آیت ہے نا سورہ جمعہ کی, میں نے دونوں آیتیں تلاوت کی, فرمایا یہ دوسری آیت علت ہے پہلی آیت کی. اب غور کریں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا, کیونکہ جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھیں گے نا اتنی آپ کو قرآن سے محبت بھی ہوگی اور قرآن سنتے ہوئے لطف بھی آئے گا. علماء کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ دوسری آیت جو ہے نا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم, یہ علت ہے پہلی آیت کی. پہلی آیت کہہ رہی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. دوسری آیت علت ہے. اب ذرا غور کیجیے کیسے علت ہے. فرمایا یہ اس لیے علت ہے. کیوں یہ اس لیے علت ہے؟ یہ جو کہا نا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ اس لیے علت بن رہی ہے کہ یہ ساری کائنات اس لیے اللہ کی عبادت کرتی ہے, اس لیے اللہ کی تسبیح کرتی ہے کہ اس خدا نے ہماری ہدایت کے لیے ایک رسول بھیجا ہے. اس نے ہماری ہدایت کے لیے ایک رسول بھیجا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا. جس نے کیا کیا؟ امیین میں ایک رسول بھیجا. اچھا ہمارے تو حتی سیرت کو پڑھتے, نبی اعظم کی محنت کو پڑھتے, 63 سال زندگی کو پڑھتے, لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ جب اللہ نے کہا کہ میں نے امیین میں بھیجا ہے, اب امی اس کا مطلب ان پڑھ بھی ہے. اب امیین بعض علماء نے مفسرین نے لکھا کہ مکہ بہت بڑی آبادی تھی, بہت بڑا قریہ تھا, تو جو سائڈ پہ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں نا وہ مکہ کو ام القرا کہتے تھے, یعنی قریوں کی ماں. کیا کہتے تھے جی؟ قریوں کی ماں, یعنی بڑا شہر تھا. تو مکے میں جو رہنے والے تھے انہیں اس لیے امی کہتے تھے. کیا کہتے تھے جی؟ جسے میں نے آیت پڑھی ہے, اس سے ملتی جلتی اور بہت ساری آیتیں. سورہ بقرہ میں 151-52 نمبر آیت پڑھے, خدا فرمائے تمہارے درمیان تم میں سے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر آیتیں پڑھتا ہے, تمہارا تزکیہ کرتا ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور جو تم نہیں جانتے وہ تمہیں بتاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جو تم نہیں جانتے وہ تمہیں بتاتا ہے. اور سورہ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ مومنوں پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ان میں سے ایک رسول بھیجا ہے. آگے مفہوم ہوئی کہ آیتیں پڑھتا ہے, تزکیہ کرتا ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم. یہ جو منہم میں نے اس سے لوگوں نے کیا سمجھا؟ ایک تو یہ ہمارے جیسا ہے, دوسرا سمجھا کہ ان پڑھ ہے. کیا ہے جی؟ ان پڑھ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے بھیجا ہے وہ معلم قرآن ہے, وہ آیتیں پڑھتا ہے. لوگوں نے کہا ان پڑھ ہے. اچھا ان پڑھ کون ہوتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی. ان پڑھ کون؟ بے شک داد نہ دیجیے گا, داد آپ نے دے لی, علی علی کر لیا ہم نے, لیکن بات سمجھ لیجیے گا. ان پڑھ کون ہوتا ہے؟ علماء نے اس کا بھی معنی بتایا. علماء نے فرمایا ان پڑھ وہ ہوتا ہے جو کسی سے نہ پڑھا ہو. ان پڑھ کون ہوتا ہے؟ جو کسی سے, تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک کسی سے پڑھے. ہم کہتے ہیں ان پڑھ ہے, لیکن تمہاری طرح لا علم نہیں ہے. توجہ فرمائیں, کسی کی جرت کیا ہے نبی کو پڑھائے؟ کسی کی جرت ہے نبی کو پڑھائے جس کے شاگرد علی جیسے ہو؟ متوجہ ہے جی؟ جس کے شاگرد علی جیسے ہو,
جو فرما رہے ہیں کہ پوچھو مجھ سے سوال، میں زمینوں کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اتنا علم آیا کہاں سے، فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے 1000 باب علم کے سکھائے. مجھے کتنے؟ فرمایا پھر ہر باب سے میں علی نے 1000 باب اور سکھا دی. تو جس کے شاگردی کا دعویٰ کر رہے ہیں علی جیسے، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا ہمارے جیسے، اور ایک آیت بھی سامنے رکھ لی، بھی اللہ خود کہہ رہے، حبیب کہتے ہیں کل انما انا بشر مثلکم. ہم وہاں بھی پھنس گئے بھی اللہ کے نبی خود کہہ رہے، اللہ کے حکم سے کہہ رہے کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. اب یہ بشر پہ پھنس گئے. توجہ ہے جی؟ یعنی سمجھے نہیں بشر کیا ہوتا ہے. بشر جب کہا جاتا ہے انسان کو، اس وقت کیا مراد ہوتا ہے؟ انسان کی جسم و جسمانیت کے تقاضے مراد ہوتے ہیں. یعنی نبی بتانا چاہتے ہیں کہ دکھنے میں تم جیسا ہی ہو، تمہاری طرح کھاتا بھی ہو، پیتا بھی ہو، چلتا بھی ہو، کام بھی کرتا ہو، دیکھتا بھی ہو، بولتا بھی ہو. شباہت میں، دیکھنے میں تم جیسا ہو، لیکن تم جیسا ہو نہیں. اگر تم جیسا ہوتا تو خدا کا اتنا بڑا، اتنا سخت فیصلہ ہوتا کہ خبردار میرے نبی کی بارگاہ میں نہ اونچا بولنا اور نہ نبی سے اونچا بولنا. اتنا سخت فیصلہ. اگر ہم جیسا ہے تو اتنا سخت فیصلہ کہ میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تو پھر بھی اونچا نہیں بولنا، میرے نبی سے بھی اونچا نہیں بولنا. اور سزا کیا ہے؟ سورہ حجرات میں پڑھیے گا. سزا یہ ہے کہ اللہ فرما رہے اگر ایسا کرو گے تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. آپ کی مرضی ہے، اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جیسا شک آج ہوا ہے ایسا کبھی پہلے. توجہ فرمائیے، بات پہنچی ہے. پہلے ایسا شک نہیں ہوا، ہمارے جیسا نہیں ہے. خدا نے واضح طور پر بتا دیا. جہاں بشر کا واجبی کا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تو ہمارے طرف کتاب آئی ہے اور نور آیا ہے. کیا آیا ہے جی؟ کتاب آئی ہے اور یہ نور نہیں سمجھ آئی، وہ بشر سمجھ آ گیا. اور وہ حدیث بھی نہیں سمجھ آئی کہ نبی فرما رہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. نبی اپنی زبان سے کہہ رہے. بس آگے بڑھتے چند باتیں. فرمایا وہ خدا ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا. بس ذمہ داریوں پہ آگے ہوں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے آیات کی تلاوت. توجہ کیجئے تو جی. اب متوجہ ہے جی سارے صاحبان؟ ایک درود پڑھنے تاکہ ہم متوجہ ہو جائے. جہاز بھی جائے میں کچھ بندے دیکھ رہا ہوں. اچھا بس اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ کیا کرتا ہے؟ آیات کی تلاوت. کیا کرتا ہے؟ تلاوت. سارے بولے کہ جتنے لوگ میرے سے پہلے پڑھنے والے تھے آپ کے ساتھ میں نے بیٹھ کے اور سنے. ہاں تو میں پڑھ بھی رہا ہوں تو تھوڑا تھوڑا تو بولے میرے ساتھ. ہاں جی بھائی تلاوت کرتا ہے کس کی؟ پہلے کیا کہا کہ ہمارے جیسا ہے. اب یہاں پہ آ کے تو اور واضح ہو جائے گا کہ لوگ تو اگر تلاوت کرتا ہے تو تلاوت تو ہم بھی کرتے ہیں. توجہ ہے جی؟ اچھا آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو پھر نعوذ باللہ پھر دعویٰ نبوت ہی رہ گیا نا. ہاں جی نہیں میرا بھائی بات کو سمجھے. قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے نہیں کہا کہ قرآن پڑھو سمجھو، کیونکہ ایک ایک حرف کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے قرآن میں کیا ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا نبی آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہو، یہ نہیں کہا آپ کے لیے قرآن پڑھتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا اس کی آیتیں آپ پر پڑھتا ہے.
توجہ فرمائیے، آپ کے لیے نہیں پڑھتا، آپ کے سامنے نہیں پڑھتا، کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، آپ پر اس کی، بولے تو صحیح نا، آپ پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، یعنی اس طریقے سے پڑھتا ہے۔ اب یہ آپ پر جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں نا جی، اس کو سمجھانے کے لیے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بارش مردہ زمین پر پڑتی ہے نا، مردہ زمین پر پڑتی ہے تو زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ اب میرا نبی بھی جب آپ پر آیتیں پڑھے گا نا، تو اگر آپ ختم اللہ علی قلوبہم کے مصداق نہیں ہے، ذرا سی بھی رمق باقی ہے، تو پھر یاد رکھیں اگر بدل نہ دے تو نبی نہ کہتا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے جن میں رمق باقی تھی، جن میں رمق باقی تھی، نبی نے آیتیں پڑھی، کوئی بلال بن گیا، کوئی ابو ذر بن گیا، کوئی سلمان محمدی بن گیا، اور جن پہ مہریں لگ چکی تھی کوئی ابو جہل تھا، غور کرے، کوئی ابو جہل تھا، کوئی ابو لہب تھا۔ اب آگے خود جانتے ہیں، خود حساب لگے اور کون تھا، آپ پہنچ گئے نا۔ تو جن میں رمق باقی نہیں تھی، جن پہ مہر لگ چکی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم، وہ اس سے باہر ہے۔ جس پہ نبی نے آیتیں پڑھی وہ بدل گیا، کیا ہوا جی؟ وہ بدل گیا۔ اب نبی کی آیتیں پڑھنے کا انداز کوئی عام تو نہیں تھا، وہ تو جیسے مردہ زمین کو بارش زندہ کرتی ہے، نبی زندہ کر دیتے تھے، اسی لیے تو لوگوں کو جانے نہیں دیتے تھے۔ توجہ ہے جی؟ ایک بندہ جانے لگا تھا، کہا ادھر نہ جانا، کیوں؟ کہا وہاں جادوگر بیٹھے بیت اللہ میں۔ جادوگر؟ کہا وہ ایسا جادو کرتا ہے جو اس کے بعد جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے جانے دو، میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لوں گا یا بند کر لوں گا، اس کی آواز ہی نہیں پہنچے گی تو کیا کر لے گا؟ وہ زبردستی چلا جاتا ہے، جب نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اب رمق باقی تھی نا، تو میں نے بات کی ہے، رمق باقی تھی، نبی کی بارگاہ میں آیا، جو ہی پہنچا، نبی پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آیتیں پڑھ رہے تھے، تھوڑی دیر تو کانوں میں انگلیاں رکھی، اب کہتا ہے تیرے میں کھول کے دیکھوں تو صحیح یہ پڑھتا کیا ہے۔ جو ہی نبی نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور اس نے انگلیاں ہٹائی، اب وہ نہیں تھا، وہ نبی کا ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ، اللہم صلی علیہ۔ آپ پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے افسر بھائی؟ آپ پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ تزکیہ کرتا ہے، آپ کو پاکیزہ بناتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہ بات ہے چار، تلاوت آیات کی، تزکیہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ اب یہاں پہ مفسرین نے دو طرح سے اس کے ترجمے کیے، توجہ فرمائیں جی۔ پہلی گرامر کی روح سے انہوں نے کہا اس میں چار نبی کی ذمہ داریاں بیان کی گئی۔ کتنی جی؟ نمبر ایک قرآن کی تلاوت، نمبر دو تزکیہ، نمبر تین کتاب کی تعلیم، نمبر چار حکمت کی تعلیم۔ توجہ ہے جی؟ بعض مفسرین نے گرامر کی روح سے اس میں بتایا کہ اس میں ایک ہی ذمہ داری بیان کی گئی۔ کتنی ذمہ داری؟ ایک ہی ذمہ داری۔ اس کو لے جائیے گا اور لطف لیجیے گا۔ بعض مفسرین نے گرامر کی روح سے کہا کہ اس میں ایک ہی ذمہ داری بیان کی گئی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے آیات کی تلاوت، آگے سارے نتائج ہیں۔ غور کی جملوں پہ، آگے تینوں کیا ہے؟ نتائج ہیں۔ گھبرائے نہیں، میرے بعد ذاکر آگے پڑھنے والے، توجہ فرمائیے، درود پڑھیے گا بلند آواز سے، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرد۔ بڑی ڈیوٹی دی ہے انہوں نے محرم میں، تو ماشاءاللہ چند جملے۔ بعض مفسرین کیا کہتے ہیں جی کہ ذمہ داری ایک ہی ہے، باقی تینوں نتائج ہیں، یعنی نبی آیات پڑھیں گے، آیات کے نتیجے میں نتیجہ کیا ہے؟ لوگ پاکیزہ ہو جائیں گے، کتاب و حکمت کی تعلیم ملتے جائیں گے۔
یہ ہے کہ نبی کی یہ ایک ذمہ داری ہو یا چار؟ اب مسئلہ تو یہ بنا کہ جھگڑا تو ایک ہے، اور وہ جھگڑا ہے جانشینی کا۔ جب جانشینی کا جھگڑا ہے تو فیصلہ تو یہاں سے ہو سکتا ہے، فیصلہ تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ نبی کی چار ذمہ داری ہو یا ایک۔ فیصلہ کرنے کہ نبی کے بعد اگر کوئی ایسی ذمہ داریاں ادا کرتا نظر آئے اسے جانشین رسول مان لیتے۔ توجہ ہے جی؟ اگر کوئی نبی کی طرح قرآن کی آیتیں تلاوت کر لیتا ہے اور ان آیتوں کے بدلے میں تزکیہ بھی ہوتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ہوتی ہے، مردہ زمین کی طرح وہ بدل بھی جاتا ہے، تو پھر اسے جانشین مان لیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس دلیل کو ماننا پڑے گا۔ قرآن کی تلاوت یہ تو نبی اعظم نے اپنی زندگی میں تجربہ کروایا۔ سورہ برات کی آیات نازل ہوئی، ایک شخص کو بھیجا، اللہ کی طرف سے جبریل آیا، اے اللہ کے رسول لا یبلغہ الا انت او رجل منک، حبیب یہ جو سورہ توبہ کی جسے سورہ برات بھی بولتے ہیں، یہ آیات جو مشرکین مکہ کے سامنے بیان کرنی ہے، یہ یا تم بیان کرو، تم پڑھ کے سناؤ، یا وہ سنائے جو تم میں سے ہو، جو تم میں سے ہو۔ اب یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ہے جن کو نبی نے کہا کہ یہ مجھ سے ہے، کیونکہ ہمارے سامنے حدیث ہے کہ صحابی ہے، چادر تطہیر کے نیچے لا کے فرمایا انہ منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے، میں ہمارے سامنے تو جنگ احد بھی ہے، سارے چھوڑ کے سارے بھاگ گئے، نبی اعظم نے فرمایا یا علی جب سارے چھوڑ گئے تو مجھے کیوں چھوڑ کے نہیں کیا؟ تو علی فرماتا احق بعد الایمان، فرمایا یا اللہ کے رسول یہ بتائے کہ میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا ہوں؟ اور نبی فرماتے ہیں تو چھوڑ کے جاتا بھی کیسے؟ تو مجھ سے ہے، میں تمہیں سے ہوں۔ تو سورہ توبہ بھی گواہ ہے کہ جو نبی سے یہ تھا اسے بھیجا۔ اب دوسری چیز تزکیہ، کون تزکیہ کرے گا، کون پاک کرے گا؟ پاک وہی کرے گا جو خود بھی پاک ہوگا، جو خود بھی، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں صرف خود پاک نہیں ہوگا، دوہری طہارت، خود پاک بھی ہو، پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہو، خود پاک بھی ہو۔ اللہ اکبر، یا خود پاک بھی ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی۔ ایک جملہ کہہ دو، خود پاک بھی ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ ایسا تو نہ ہو جسے خود نبی کہہ رہے ہیں تیرے اندر شرک چیونٹی کی چال اجڑتا ہے، ایسا تو نہیں، وہ تو پاک نہیں کر سکے گا، پاک تو وہی کرے گا۔ ایک اور حوالہ دے دوں، پاک تو وہی کرے گا جسے خود خدا کہہ رہے انما یرید اللہ لیذھب۔ ایک اور حوالہ دے دوں، پاک تو وہی کرے گا جب سارے دروازے بند ہو گئے، ایک دروازہ کھلا، لوگوں نے کہا ہمارے جب دروازے بند ہے یہ کھلا کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس لیے کھلا ہے، آپ کے اس لیے بند ہے، کوئی وقت آتا ہے آپ مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہوتے، یہ وہ دروازے ہر حال میں آ سکتے ہیں، یہ ہر حال میں آ سکتے ہیں۔ کتاب و حکمت کی تعلیم، اب قرآن کی تعلیم بھی وہی دے گا نا جس کے بارے میں نبی فرمایا القرآن قرآن حکمت کی تعلیم بھی وہی دے گا جس کے بارے میں نبی فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے نا، ماننا پڑے گا۔ نبی آیتیں پڑھنے کے لیے آئے، خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے جو آیتوں کے ذریعے، اور بدلنا کیا ہے؟ تزکیہ ہو جانے، کتاب و حکمت کی تعلیم مل جانی ہے۔ اب یہ سبھی کو دیکھیں، ہمارا تو چیلنج ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ کہا کہ یہ جو جملہ آپ پڑھتے ہیں نا، کہ جی پنجابی میں جو جملہ آپ سنتے ہیں ذاکرین سے، علماء سے بھی، چند خطیبوں سے بھی سنتے ہیں، علماء کی تو نہیں بات کر رہا، کہ جی انہوں منو سوچو نہیں، یہ جملہ سنتے ہیں نا، تو بھائی یہ دیوار کیوں کھڑی کی ہے؟ توجہ ہے جی، یہ دیوار کیوں کھڑی کی ہے؟ بھائی
یہ سوچنے سے روکنا تو اسے چاہیے نا جہاں کہیں لائن شارٹ ہو، روکنا تو اسے چاہیے بھائی، جہاں لائن شارٹ ہے وہاں روکنا چاہیے، جہاں امام سارے محمد ہو، جہاں امام سارے باکمال ہو، تجھے تو بازو کھڑا کر کے کہنا چاہیے ان کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں سوچ، ان کے حلم کے بارے میں سوچ، ان کی سخاوت کے بارے میں سوچ، ان کی شجاعت کے بارے میں سوچ، کہیں تجھے کمی نظر نہیں آئے گی، کہیں تمہیں کمی، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے اللہ نے تمہیں امام ایسے دیے، راہبر ایسے دیے، اور یہ جتنے امام ہیں، یہ جو میں نے ایک کلیہ سیٹ کر کے دیکھے، خود امام حسین دیکھے، یہ جو آپ مصائب کے رنگ میں پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا، یہ بھی ان کے لیے نہیں، لوگوں پر پڑھا ہے، جن میں رمق باقی تھی وہ بدل گئے، کیا تھا؟ جن میں رمق باقی تھی وہ کچھ، یعنی ختم اللہ علی قلوبہم کے مصداق نہیں تھے، وہ بدلے۔ بھائی کربلا میں دیکھیں، وہب جو ہے عیسائی تھا، توجہ ہے جی، کون تھا؟ عیسائی تھا، جب آیا ہے نبی کے بیٹے نے پڑھی ہے، اس کے اوپر آیا، اب ایسے بدلا ہے کہ شہید ہو جاتا ہے، ماں کی طرف سر آیا، ماں کہتی ہے، سر پھینک کے کہتی ہے، جب صدقہ دے دیا پھر پکڑنا کیا ہے؟ یہ ہے آیت پر پڑھنا۔ زہیر ابن کین دور خیمے لگاتا تھا، امام پیغام بھیجتے تو نہیں آتا تھا، امام نے ملاقات کی، جو ہی ملاقات کی امام نے اس پر آیتیں پڑھی، توجہ ہے جی۔ اب آپ جانتے ہیں کیا مقام ہے زہیر ابن کین کا۔ اب جس ہستی کا آج ایک اور بھی ہستی ہے نا جس کا دن ہے، اب اس نے 4000 بندوں پر آیتیں پڑھی، توجہ ہے جی، 4000 بندوں پر آیتیں پڑھی، اور ایسے بندے بنے، اور لوگوں نے کہا کیا کمال ہے امام صادق کا کہ 4000 بندے کو سنا، اور جس سے بھی سنا وہ کہتا ہے قال امام جعفر الصادق، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جعفر صادق نے کہا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ 4000 بندے کو بدل دیا، اور ایسا بدلا کہ آج آپ بھی جعفری ہیں، قیامت تک آنے والے بھی بولو جعفری ہے۔ کیوں؟ پر آیتیں پڑھی، تزکیہ کیا، کتاب و حکمت کی، تعلیم بھی دی۔ ایسی سارے امام ہیں، آخری امام کو دیکھ لیں، عیسیٰ آئیں گے، حکم ہوگا نماز پڑھائیں، کہا آپ کے ہوتے ہوئے نماز پڑھاؤں؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی ائمہ نے مردے زندہ کیے، توجہ ہے، یہ ان کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا؟ تو جواب دوں قرآن سے۔ ابھی جو میں نے بات کی ہے نا، جس کو علی کا آخری بیٹا کہہ رہے ہیں کہ آؤ آگے کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھاؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ مردوں کو، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، توجہ نہیں فرمائی، یہ کیا کرتا تھا؟ مردوں کو زندہ کرتا تھا، ہاتھ پھیر دیتے، بیمار کو شفا مل جاتی تھی۔ ایسے ہی ہے، جب ان کے پاس اتنا اختیار اللہ نے دیا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اٹھ، یعنی عیسیٰ نبی نے یہ بتایا کہ یہ اختیار میرا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وہ جو مردے زندہ کرتے ہیں نا، اس کو آخری علی کا بیٹا کہہ رہا ہے آؤ نماز پڑھاؤ، اور وہ مردے زندہ کرنے والا کہہ رہے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں کون ہوتا ہوں؟ اور جو پیچھے پڑتا ہے وہ مردے زندہ کر سکتا ہے جو آگے کھڑا ہے۔ اگلی بات، جب عیسیٰ جیسا نبی
علی کے آخری بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتا، اور عیسیٰ ہے بھی معصوم ہے، نبی ہے، توجہ فرمانا، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، جب صاحب کلمہ نبی علی کے آخری بیٹے کو نماز آگے کھڑے ہو کے نہیں پڑھا سکتا تو پھر پہلے کا کوئی غیر معصوم کیسے پڑھا؟ یا علی یا علی یا علی ختم ہو گئی۔ یہ ولایت تکوینی ہے جو اللہ نے ائمہ کو، انبیاء کو عطا کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اکثر ہمارے بعض جو جانتے نہیں ہیں نادان لوگ ان اختیار کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا اختیار ہے۔ یہ ولایت تکوینی ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ انہیں یہ اختیار دیتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ یہ انگلی کے ساتھ سورج کو واپس، یہ کم بیچنے نہ کہہ کے مردوں کو زندہ کرتے، یہ ولایت تکوینی ہے، ان کا اپنا اختیار نہیں ہے، اللہ کا۔ اور انہوں نے بتایا بھی کم باذن اللہ۔ اکثر نادانوں نے ان اختیارات کو سامنے رکھ کے شرک کیا، اور یہ یاد رکھے پہلے بھی بتایا انبیاء سب سے پہلے جو بتانے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ معاشرہ شرک سے پاک ہو جائے۔ کس سے پاک ہو جائے؟ شرک سے پاک۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے، بانیان کے اس پرخلوص جشن کے اہتمام کو قبول فرمائے۔